ایک بزرگ لکھتے ہیں تقریر ترمذی میں، یہ خیار مجلس امام شافعی کا موقف ہے نا، یہ مبنی بر حقیقت ہے، صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، لیکن اس لیکن کے آگے کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب اور ضروری ہے۔ ہم اس مجلس خیار کو نہیں مانتے ہیں، اس مجلس خیار کا وجود نہیں ہے۔ اس سے کہتے ہیں موافقت تو ہے، یہ حسن عقیدت کی بنیاد پر ہے، مانتے ہیں، لیکن اس حد تک ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدت جمی ہوئی ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو مائیں دودھ پلاتی ہیں، یہ 3 آیات سے ثابت ہے کہ یہ 2 سال اس کی مدت ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وفصالہ فی عامین وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ سورۃ البقرہ میں، سورۃ لقمان میں، سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پہ یہ بیان کیا ہے کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ایک تفسیر عثمانی معروف ہے، سورۃ لقمان کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے جو 2.5 سال کا کہا ہے نا، باقی تمام فقہاء، محدثین، مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ مائیں 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ہمارے امام نے جو کہا ہے، آخر ان کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہوگی، انہوں نے یہ ویسے ہی تو اندھیرے میں تیر نہیں چلا دیا۔ یعنی عقیدت اس حد تک ہے، ابھی تک وہ حدیث، کوئی آیت، کوئی دلیل وہ ابھی تک تو ملی نہیں ہے۔ کہاں ملے؟ تو میرے بھائی، امام بخاری کی جو فقاہت ہے، فقہ الحدیث جسے ہم کہتے ہیں، وہ کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور امام بخاری جو ہیں وہ تحریک آزادی فکر کے علمبردار ہیں، وہ کسی مخصوص طبقے کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صحیح بخاری کو پڑھیے، اس طرح پڑھیے کہ امام بخاری نے کون سا اسلوب، کون سا انداز اختیار کیا ہے۔ میں نے ہدایت القاری شرح بخاری، وہ 10 جلدوں میں مطبوع ہے، اللہ کے فضل سے 16 برس لگے ہیں اس میں نے اس میں وضاحت کی ہے احادیث کی شرح کرتے ہوئے کہ امام بخاری نے یہاں جو مسئلے کا استنباط کیا ہے وہ کس اصول کو سامنے رکھ کر کیا ہے، اس میں وہ دلالت کا کون سا پہلو ہے جس کی بنا پر امام نے اسے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اگرچہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ منکرین حدیث کے جوابات بھی دیے جائیں، جو امام بخاری کے احادیث کو بڑے استخفاف، استہزاء کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ ابھی قرض باقی ہے۔ وہ کتاب العلم اور کتاب الوضو تک ہی رہا ہے، آگے ابھی جواب دینا باقی ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، یا میرے نوجوانوں کو اللہ نے اگر توفیق دی، وہ اس قرض کو اتاریں جو ان لوگوں نے احادیث پر تدبر کرنے کی آڑ میں جو احادیث پر اعتراضات کیے، جو حدیث کا استخفاف اور اس کا استہزاء کیا ہے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امام بخاری کی عظمت کو برملا اعلان کریں، اس کو ثابت کریں، کیونکہ یہ بخاری ان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ بخاری کو معمولی سی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو حدیث کا مجموعہ سمجھ لیں اور چھوڑ دیں۔ یہ امام بخاری کی کتاب ایک نظام زندگی، ایک دستور حیات ہے، اس میں ہمیں ہر قسم کے مسائل کا حل ملتا ہے، اور یہ دوسروں کے کانٹے، یہ دوسروں کو کھٹکتی ہے یہ بخاری، اس لیے بخاری پر اعتراضات کی بچھاڑ کی جاتی ہے، کبھی اس کے راویوں پر اعتراض کیے جاتے ہیں، اور کبھی اس میں تضاد پیدا کیا جاتا ہے، کبھی اس میں اور صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنایا جاتا ہے۔ اس لیے علماء سے میری یہ اپیل ہے، طلباء سے میری اپیل ہے، اور جو ہمارے محدثین شیوخ الحدیث ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ ان طلباء کو تیار کریں، اس طرح ان کو بخاری پڑھائیں، ان کو سلیقہ آ جائے، ان کو طریقہ آ جائے، وہ فقہ الحدیث کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انعام ملنا ہے، وہ ان کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے، اس امام بخاری کی فقاہت، اس کے دقائق، اس کے اسرار، اس کے رموز کو سمجھ سکیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس بندے کی کتاب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں کچھ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحسن فاض على غصون الباب